ایک دن میرے نبی اور ان کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ، سننے کی بات ہے جی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیٹھے تھے۔ میرے نبی حضرت عائشہ سے باتیں اور حضرت عائشہ نبی سے باتیں۔ تھوڑی دیر باتوں کے بعد کہا عائشہ آج میرا دل بہت خوش ہے، عائشہ آج تم نے مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھی، لیکن میں آخر میں تم سے یہ کہتا ہوں عائشہ آج مجھ سے تمہاری جو طبیعت چاہے وہ پوچھ لو، انشاءاللہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ سبحان اور اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ مجھ سے پوچھو نا تو جسے تم اچھا سمجھو اس سے مشورہ بھی لے لیو۔ کیا بات، تو ہر لڑکی اپنے میکے کو بھاگتی ہے، یہ تو معلوم ہی ہوگا، اور جانا بھی چاہیے کیونکہ وہ پیدا وہاں ہوئی ہے، وہ اس باپ کا خون ہے، ماں کا دودھ پیا۔ لیکن سنو، حضرت عائشہ بولی آقا مشورہ لے لوں؟ کہاں لے لو۔ سیدھی دوڑتی ہوئی اپنے ابا جان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی، کہا ابا جان آج نبی نے فرما دیا، بڑا کرم کر رہے ہیں، نبی نے فرما دیا عائشہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ میرے آقا کے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بولے بیٹی عائشہ مجھے اسی دن کا انتظار تھا، سبحان اللہ۔ ایسی چیز پوچھنا ہے جو کتابوں میں نہیں، کسی صحابی کو معلوم نہیں، جبریل کو معلوم نہیں، میکائیل کو معلوم نہیں، اسرافیل کو معلوم نہیں، اسرائیل کو کسی کو معلوم نہیں، صدیق کو معلوم نہیں، ابو بکر کو معلوم نہیں، عمر کو معلوم نہیں، عثمان کو معلوم نہیں، علی کو معلوم نہیں، کسی صحابی کو معلوم نہیں۔ کیا بات، ابا جان ایسی بات؟ کہاں بیٹی پوچھنا، میں بتاتا ہوں وہ بات کیا، مگر بیٹی ایک بات اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب تمہیں نبی بتائیں تو مجھے بھی آ کر کے بتاؤ گی؟ کیا بات ہے، کیا بتایا ہے وہ مجھے بھی بتانا۔ کہا ٹھیک ہے ابا جان۔ کہا کیا پوچھنا؟ کہا سنو، جب نبی معراج کو گئے تھے، جی، آقا معراج کو گئے تھے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں عرش اعظم، قرب خاص میں پہنچے، وہاں نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرافیل کوئی نہیں، بس اللہ اور رسول اللہ، تیسرا کوئی نہیں۔ تو اللہ میں اور رسول اللہ میں جو باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی، نہ وہ کتابوں میں ہے، نہ کسی فرشتے کو پتا، نہ صحابی کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، اللہ جانے، رسول اللہ جانے، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی نہ کوئی بات کا پتا چلنا چاہیے۔ کہا عائشہ نبی سے پوچھ لینا آقا ان تمام باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو، کوئی ایک بات بتا دو۔ کہا ٹھیک ہے پوچھ لیتی ہوں۔ حضرت عائشہ پہنچ گئی، کہا آقا پوچھو؟ میرے نبی بولے مجھے معلوم ہے تم کہاں سے آ رہی ہو، لیکن پوچھو۔ کہا مجھے معلوم ہے کہاں سے آ رہی ہو، پوچھو پوچھو۔ کہا آقا آپ معراج کو گئے، ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی رک گئے، ٹھیک ہے، آگے کوئی نہیں، کہا ٹھیک ہے، اللہ کے قریب قرب خاص میں پہنچے، ٹھیک ہے، وہاں آپ تھے اور اللہ، آپ کے اور رسول اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ میرے نبی دیکھے اور مسکرا کر کے بولے عائشہ یہ تم نہیں بول رہی ہو، تمہارے پیچھے کوئی اور بول لیا۔ کیا بات، مگر جب وعدہ کر لیا تو بتانا پڑے گا۔ کہاں کا بتاؤ؟ کہا عائشہ بیٹھو، جب میں معراج کو گیا، سننے کی بات ہے، ان تمام باتوں میں سے ایک بات نکل کے آئی، وہ پھر راز فاش ہو گیا، ہمیں بھی پتا چلا، اب تمہیں پتا چل لیا، مگر بات کیا ہے وہ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا۔ کہا کیا؟ کہا جب میں گیا پہلے آسمان پر تو پہلے آسمان کی معراج، دوسرے پر گیا اس کی معراج، جنت سجا دی گئی، پورے ایک طرف کھڑی، سارے میرا استقبال ہوا،
ایک جگہ ایسی آئی سدرۃ المنتہا، وہاں پر پہنچے، جبریل سے کہا آؤ، کہا نہیں آتا، آگے میرے پر جل جائیں گے، پوری بات آپ نے سنی ہوگی۔ کہا قرب خاص میں پہنچے، اللہ کے قریب قرب خاص میں، وہاں پر اللہ میں اور رسول اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ان تمام باتوں میں سے ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ نے فرمایا اے محبوب تیری امت میں اگر کوئی ناراضگی کو دور کر کے محبت سے مل لے گا، اگر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، نفرتیں دور کر دے گا، اگر کسی کی غلطی ہے اس کو معاف کر دے گا اور اس سے مل لے گا اور یہ کام کرے گا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، تو اللہ نے کہا ہے اے محبوب تو اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلے جانا۔ اے محبوب جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اللہ کہا اسے جنت میں لے کر کے چلے جانا بغیر حساب و کتاب کے، اگر جو نرم دل کر لے۔ اب سنو، حضرت عائشہ کو پتہ چلا تو بہت خوش ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کہا آقا میں بھی آ رہی ہوں۔ میرے نبی کو پتا تھا کہاں جا رہی ہے، کیونکہ ادھر ابا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا آقا میں ابھی آ رہی ہوں۔ کہا عائشہ مجھے معلوم ہے، جاؤ۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق بے قرار تھے، بے قرار چکر لگا رہے تھے، میری بیٹی آ رہی ہوگی، میری بیٹی آ رہی ہوگی، پتہ چلے گا کون سی بات۔ کہا حضرت عائشہ نے سلام کیا، ابو بکر صدیق بولے بیٹی میرے دل کے ٹکڑے آ گئی، رسول اللہ نے بتا دیا کیا باتیں تھی۔ کہا ابا جان، ہاتھ پکڑا، پیشانی کو چوما، کہا میرے لال ذرا بیٹھ، کون سی باتیں تھی بتا۔ کہا اتنی پیاری بات ہے ابا جان خوش ہو جاؤ گے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے مجھ سے کہا پیارے اگر ایک دوسرے کو معاف کر دے گا، ناراضگی کو دور کر دے گا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، تو وہ میرے ساتھ جنت کے راستے پر ہوگا، میرے ساتھ جنت کے راستے پر ہوگا۔ جب یہ سنا تو حضرت عائشہ خوش ہوئی، مگر ابو بکر صدیق رونے لگے، اتنا روئے، داڑھی میں سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے، داڑھی میں سے یہاں کے پیراہن کو بھگو دیا تھا، یہاں کا کپڑا بھیگ گیا آنسوؤں سے۔ اللہ اس سمت حضرت عائشہ ایک چہرہ مرجھا جاتا ہے، کہنے لگتی ہے ابا جان ذرا اتنا بتاؤ، میں نے تو اتنی اچھی بات کہی ہے، آپ رو رہے ہیں، کیا کوئی تکلیف ہے؟ ابا جان کوئی بات ہے؟ ابا جان کوئی پریشانی ہے؟ کہا بیٹی کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر تم اچھی بات کہہ رہی ہو، بہت اچھی ہے، مگر تم اس کا پلٹ سنو، میں رو کیوں رہا ہوں؟ ابو بکر صدیق نے کہا او لوگوں سن لو، اگر میری آواز تمہارے رشتہ داروں تک پہنچے تو پہنچا دینا، اس لیے تاکہ دل پگھل جائے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے کہا بیٹی اس لیے رو رہا ہوں، نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہوا اگر جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے وہ جنت کے راستے پر ہے، اور جو نفرتوں سے نہ پھرے، معافی نہ دے، دل کو نہ ملائے اور جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے، نفرتیں بھرے رہے، تو وہ جہنم کے راستے پر ہے۔ بیٹی آنے والے وقت میں جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ۔ اللہ اکبر، اللہ پیارو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ذرا دل کو کوئی بات بری لگ گئی، دماغ کو کوئی بات بری لگ گئی، رشتہ داری بھی ختم، بیٹی بیٹی نہیں رہی، بہن بہن نہیں رہی، بھانجا بھانجا نہیں رہا، بیٹا بیٹا نہیں رہا،
ماں ماں نہیں رہی، باپ باپ نہیں رہا، اس کو انسانیت نہیں کہا جاتا ہے، اس کو انسانیت نہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی ذرا زندگی تو دیکھو۔